اچھا نوحہ صاحبہ آپ ہمیں ذرا گائیڈ کریں کہ یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں بہت سارے نیوٹریشنسٹ بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں, مختلف تھراپیز بھی ہوتی ہیں, مختلف ادویات کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اتنے روز میں اتنے kg وزن کم کریں, تو آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے جانا چاہیے کیونکہ کسی کا میٹابولزم کسی طرح کا ہے, کسی کا کسی طرح ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 دن میں سب کا 4 kg وزن کم ہو جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, اتنا کیلکولیٹڈ ایسا کیلکولیٹ, بس وہ ایڈورٹائزمنٹ کچھ ویز ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو میٹابولزم ریٹ ہے یا آپ کی باڈی کی ایکٹیویٹی کیسی ہے. اس کے علاوہ فیمیل اور میلز کا اس میں بہت بڑا ڈفرینس کا ایک رول ادا ہوتا ہے. لائک جو میلز ہیں ان کا جو فیٹ برننگ پروسیس ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. اگر عورتیں جتنا بولتی ہیں دن میں, اگر اس کے باوجود بھی ان کا میٹابولزم سلو ہی ہوتا ہے. بس ایک قدرتی نظام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے. ویسے اگر بولنے سے وزن کم ہونا تو ہر عورت جو ہے نا سب سے زیادہ سمارٹ عورتیں تیلے کی طرح نظر آئے, لیکن ایسا نہیں ہے. جو عورتیں خواتین جو ہے بیسیکلی ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے ان کا جو ویٹ کا جو پروسیس ہے یا جو ویٹ گین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو جیسے پریگنینسی ہوتی ہے اس کے بعد جو خواتین خوراک کھاتی ہیں اچھی خاصی دیسی گھی والی اور دیسی خوراک کھاتی ہیں, اس کے بعد ایک دم سے فیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے ان کا جو سارا جو پروسیس ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے. بعد میں کہتی ہیں کہ جی ہمیں پریگنینسی کے بعد, ڈیلیوری کے بعد, بچے کی پیدائش کے بعد جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ساری ذمہ داری ہے وزن بڑھنے کی, وہ آپ ساری اس دیسی خوراک پہ ڈال رہی ہیں, پنجیری پہ؟ ہاں نہیں ساری اس کی تو نہیں ہے ذمہ داری. اگر آپ ساتھ اپنی ویٹ ایکٹیویٹی رکھ لیں, لیکن اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین نہیں ہو سکتا. اور لیکن ہم لوگ بیڈ ریسٹ ہی اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارا ویٹ الٹیمیٹلی گین ہوتا ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کیا کیا جائے کہ وہ وزن خاتون جو ہے وہ پیدائش کے بعد, بچے کی پیدائش کے بعد وزن تیزی سے جو بڑھتا ہے وہ واپس آ جائے یا نہ بڑھے, کچھ ایسا؟ دیکھیے اس میں سب سے جو ایک اہم رول ادا کرتا ہے وہ پورشن کنٹرول ہے. آپ کو اپنا پورشن کنٹرول کرنا آنا چاہیے. لائک آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا کھانا ہے. آپ کو یہ چیز کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے جو خوراک ہے وہ آپ کے لیے یہ خوراک بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اسی لیے ڈائٹیشینز اور نیوٹریشنسٹ مارکیٹ میں موجود ہیں کہ آپ کو کیلکولیٹڈ کیلریز کے اکارڈنگ آپ کا پلان بنا سکیں کہ لائک آپ کی ہائٹ اور ویٹ کے اکارڈنگ آپ کا جو کیلریز ہے وہ اتنی, اور آپ نے ایک دن میں اتنی کیلریز ہی کھانی ہے. اب ایک دن میں کوئی ایک میل میں آپ 500 سے 600 کیلریز لے رہے ہو, کسی ایک میل میں 700 سے 800 پہ چلے گئے ہیں, تو اس طرح سے سارا ڈفرینس آپ کا خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا الٹیمیٹلی ویٹ گین ہی ہوگا. اور پھر ڈائٹیشین سے ڈاکٹرس کے پاس کیسی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ 10 دنوں میں 10 kg ختم. میرا کویشچن میم نوحہ سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صبح ناشتہ کر کے جانا چاہیے, اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرنا چاہیے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ از اٹ ٹرو اور میتھ؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے واقعی یہ بچی نے, کہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرنا چاہیے اور فقیروں کی طرح رات کا کھانا کھانا چاہیے, بیکاریوں کی طرح کم کھانا چاہیے. ہماری تو طبیعت ہی ایسی ہے کہ پلے سے بھی لے کے کھائے تو لگتا ہے فقیروں کی طرح کھا رہے ہیں. دیکھو مولا دے نام صبح تو منگنا شروع کرتا, شام کو جا کے ملتی کہ بھابی نے بھی یہی کہہ کے لیندہ روٹی لے مولا دے نا تے مولا بخشو دے دادے دا نا سی. یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ کو جو ناشتہ ہے وہ اسکپ نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا کہ آپ کے جو پیرامڈز ہیں فوڈس کے وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے. اور ناشتے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرنا چاہیے, ایسا ہی ہے کہ آپ کو اپنے سارے پیرامڈز لازمی طور پہ صبح کے ناشتے میں لے لینے چاہیے تاکہ آپ کو جو پورا دن ہے وہ انرجیٹک گزر سکے. مطلب ڈاکٹر صاحبہ کیا کیا ناشتے میں لینا چاہیے آپ سجیسٹ کریں گی؟ پروٹین کا جو پورشن ہے وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ڈیری پروڈکٹس ہم کو یگرٹ آ جاتا ہے, دہی, جی یا دودھ لے لیں, انڈے, جی اور کاربس کا ایک پورشن ہونا چاہیے. ساتھ فیٹس تو اس میں آ ہی جاتے ہیں. لائک اگر آپ بریڈ لے رہے ہیں, ملٹی گرین بریڈ لے لیں یا اوٹس کی بریڈ لے لیں, تو اس میں آپ کہیں نہ کہیں ایگ کے اگر اس کو فرائی کر رہے ہیں تو وہ اس میں آپ کا آئل کنٹینٹ ایڈ ہو جاتا ہے, تو جس کا فیٹ کا کنٹینٹ بھی ایڈ ہو جاتا ہے. انور صاحبہ اس میں یہ جو ہے ہمارے روایتی ناشتے ہیں, جی کلچا, چنے, حلوہ, پوریاں,
یہ اوائڈ کرنا چاہیے, کبھی Exactly. ہفتے میں 1-2 دفعہ کر لینی چاہیے یہ عیاشی. اب یہ ہماری روایتی چیزیں بن چکی ہوئی ہیں تو ہم نے اوائڈ تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سا روٹین اپنی بہتر کرنے کے لیے مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکیں تو وہ بہتر ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ناشتہ ہے وہ جیسے سر بتا رہے ہیں کہ حلوہ پوری ہو گئی یا نان چنے, اگر اس میں آپ صرف اور صرف ان کے نیوٹرین کنٹینٹس دیکھو تو سب سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. جیسے نان ہے اس میں میدے کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, تو جس کی وجہ سے آپ کیسے انرجیٹک ہو سکتے ہیں. تو پھر پورا دن پھر پیشنٹس آگے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہم لیتھارجی فیل کرتے ہیں, ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے, مٹھتے سارے ہمیں تھکاوٹ فیل ہوتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جو میل کا جو کنٹینٹ ہے وہی سارا الٹا ہے. ہم نے اسٹارٹ اپ آپ سے آگے شکایت کرتے ہیں مریض, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ صبح ناشتے میں اس نے 5 پائے 3 کھدے. اچھا ویسے نا مشورہ دے دینا چاہیے تھا کہ ناشتے وچ نا کدی نان تے چنے وغیرہ کھا لینے چاہیے, ورنہ چھیکا پھیکا پیجا پھجا خلاف ہو جان گے. یہ سارا کچھ کھا کے نا بندہ کہتا بیمار تے ہو گئے ہیں پر چس بہوں آئی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک کامن سا سوال ہے آپ سے, یہ جو ویٹ بڑھ جاتا ہے اس میں زیادہ گندم یعنی کہ روٹی یا چاول کون سی چیز فیٹ کرتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا کھا رہے ہیں. نہیں, دونوں میں مطلب اگر ایکول اماؤنٹ دیکھی جائے تو کون سی چیز زیادہ فیٹننگ ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ چاول ہیں اگر اس کو آپ بوائل کر لیتے ہیں تو وہ ہم ویٹ لاس میں بھی دے دیتے ہیں کیونکہ اس میں جو سٹارچ ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن جو اب روٹی ہے اس کو تو ہم نہ بوائل کر سکتے نہ کچھ, تو ہم نے وہ اسی طرح سے اسی میتھڈ سے پکانی ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو میجر فیکٹر ہے وہ جو ہمارا جو سائز ہے روٹی کا وہ کافی بڑا ہے. ٹھیک ہے, جو ریکمینڈیڈ سائز ہے وہ 6 انچز کا جو ریکمینڈیڈ سائز ہے وہ ریکمینڈ ہے, لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً گھروں میں 12 سے 13 انچ کی ایک روٹی کھاتے ہیں, مطلب کہ سرونگ آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے, اور پھر آپ نے روٹی اگر ایک کھانے تو آپ کا دل کرتا ہے نہیں 2 روٹیاں تو کھانی چاہیے, مطلب 12 + 12 24, مطلب آپ 4 سرونگ ایک ٹائم پہ کھا رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دودھ کا استعمال, جیسے رات کو سونے سے پہلے دودھ بہت سارے لوگ پیتے ہیں, تو کیا دودھ ویٹ بڑھاتا ہے یا ٹھیک ہے؟ یہ دودھ ویٹ بڑھانے میں تھوڑا سا اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں جو مائیں ہیں اسپیشلی وہ اپنے بچوں کو جب دودھ دیتے ہیں اس میں ملائی کا ایک پورشن ضرور ایڈ کر دیتی ہیں, تو جس کی وجہ سے اس کا جو فیٹ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر میں ویٹ لاس یا ایک ڈیلی روٹین کی بات کروں, اگر آپ ڈیری پروڈکٹس میں اگر آپ ملک کنٹینٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اگر اپنی وہ جو ملائی ہے اس کو ریموو کر لیں. اگر آپ لو فیٹ دودھ لے لیں, اگر آپ لو فیٹ ملک پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کا ویٹ گین نہیں ہوتا, وہ تو ایک آپ کی نشوونما کے لیے ضروری ہے. اور ویسے بھی جو گوالے گھروں میں دودھ دے کے جاتے ہیں یا جو ڈبے کا دودھ ملتا ہے اس میں کتنا کا دودھ ہوتا ہے, بڑے نائس ہوتے ہیں بیچارے, سارا کچھ کٹ کے دے کے جاتے ہیں. نہیں, گوالے کے دودھ سے جو ہے اس میں سب کچھ ڈالا ہوتا ہے انہوں نے اور سب کچھ نکالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ڈبے کا دودھ ہے, سو کال ڈبے کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں انہوں نے سب کچھ نکالا ہوتا ہے. اس گوالا نہیں نہ کرنا چاہتے, پھر کہ امی باہر نکالا ہے نکالا ساڈے دودھ چوں کدی کوئی فیٹ نہیں نکلی جنہوں نے ڈڈو نکل آیا. لیکن سر انہوں نے دوتے پھر بھی اینی ملائی ہوندی جداں دوتے دری وچھائی ہے. تیری جگت بہت سستی ہوندی, دری وچھائی ہے, انہیں کمبل لے آیا. انہیں دودھ چ ڈڈو کنے کڈے ہیں. بہت اچھے ہیں. یا اللہ مینوں غیر جانبدار اینکر عطا فرما.